السلام علیکم. فورتھ ایئر ہم پڑھ رہے تھے شخصی حفظان صحت کے بارے میں اسلام کا تصور. آج ہم نے پڑھنا ہے اسلام اور سادہ متوازن خوراک، صحت بخش اور مضر صحت اشیاء کے بارے میں پڑھنا ہے. جسم کی بہتر نشو و صحت کے لیے اچھی اور مناسب متوازن غذا ضروری ہے. صحت کے لیے صاف اور میٹھے پانی کی بنیادی اہمیت ہے. گندے اور غلیظ پانی سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں. صاف اور شیریں پانی کے استعمال سے بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، اس کا پانی صاف اور میٹھا تھا. روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر فقر و فاقہ بھی کیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اچھا کھلایا تو اچھا کھایا بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو پسند فرماتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ آپ کی غذا بہت سادہ تھی. حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے لے کر وفات تک چھنے ہوئے آٹے کی سفید روٹی نہیں دیکھی اور نہ ہی آٹے کی چھلنی دیکھی. طب کے لحاظ سے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی معدہ پر گرانگ نہیں ہوتی، اس سے ہضم میں مدد ملتی ہے، ہاضمے میں کی مدد ملتی ہے اور قبض رفع ہو جاتی ہے. بھوس کا کہ بھوسی کا استعمال بعض جلدی امراض میں بھی مفید ہے. اس میں ایسے قیمتی وٹامن پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت مرغوب تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ایک اہم بات جو ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ غذا میں ایسی چیزیں استعمال ہونی چاہیے جن کی طلب اور خواہش طبیعت میں پائی جائے اور جنہیں شوق اور رغبت سے کھایا جا سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے اور فرماتے کہ کھجور کی عدت ہم ککڑی کی ٹھنڈک سے توڑتے ہیں. کبھی کبھار کھجور کے ساتھ مکھن استعمال فرماتے تھے. یہ دونوں چیزیں بھی اپنی خصوصیت کے لحاظ سے ایک دوسرے کی معاون ہیں. کھجور کی خشکی جو ہے مکھن سے دور ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے جانور کے کھانے اور اس کے دودھ کے استعمال سے منع فرمایا ہے. غذا میں پاکی صفائی کا جو اہتمام مطلوب ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ڈھک کر رکھی جائیں. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کھانے پینے کے برتن کھلے نہ رکھے جائیں. اس لیے کھلے برتنوں میں ایک تو کھانا گرد و غبار سے محفوظ نہیں رہ سکتا، دوسری یہ کہ ان پر مکھیاں اور مچھر وغیرہ غلاظت اور گندگی پھیلاتی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات ہو تو اپنے مشکیزوں کے منہ بند کر دو اور اللہ کا نام لو، اپنے برتنوں کو ڈھک دو اور اللہ کا نام لو. ڈھکنے کے لیے کوئی برتن نہ ملے تو ان کے اوپر کوئی چیز رکھ دو اور اپنے چراغ بجھا دو. اسی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ کھانے اور پینے کی چیزوں کو ڈھک دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پیے تو برتن میں سانس نہ لے. آگے آنکھوں کی حفاظت. زندگی کا لطف آنکھوں کی بدولت ہے. آنکھوں کی بینائی جانے سے انسانی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے اور دنیا میں اندھیروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. صحت مند اور خوبصورت آنکھیں انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، بلکہ آنکھوں سے انسان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. آنکھیں اللہ تعالیٰ کا انمول اور قیمتی تحفہ ہے، لہٰذا یہ امر نہایت ضروری ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کی جائے اور جسم کے باقی اعضاء کی طرح آنکھوں کی صحت و صفائی کا بھی خیال رکھا جائے. اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ آنکھ جسم کا الگ تھلگ حصہ ہے، یہ جسم کا اہم جز ہے، لہٰذا جیسی صحت ہوگی ویسی ہی آنکھ ہوگی. انسان کسی بیماری یا صدمے سے اتنا نقصان نہیں اٹھاتا جتنا روشنی، صفائی، گرمی اور سردی کے سلسلے میں مناسب طور پر احتیاط نہ برتنے کے باعث اٹھاتا ہے. جو آنکھوں کی کمزوری کے اسباب یا وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ دھواں اور گرد و غبار کی وجہ سے آنکھیں جو ہے یہ کمزور ہو جاتی ہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی. آنکھوں پر غیر ضروری دباؤ ڈالنے کی وجہ سے زیادہ دیر تک نظر جمائے رکھنا اور آنکھوں کو آرام نہ دینا. سردی یا گرمی کے لگ جانے سے اینک کا غیر معیاری اور بے جا استعمال کرنا. سر اور چہرہ کی چوٹ کی وجہ سے ذہنی تناؤ، قلبی اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے شوگر اور اعصابی امراض، اعصابی ورم،
گردوں کا ورم اور خون کی کمی اور خرابی کی وجہ سے آئی میک اپ مثلا مسکارا، کیمیائی کاجل، نرم آئی پینسل کی وجہ سے، مصنوعی تیز روشنی مثلا آتش بازی، بجلی کی روشنی جیسے ٹی وی، فلم، وی سی آر اور ویلڈنگ کی وجہ سے، بہت زیادہ یا کم روشنی میں مطالعہ کرنا، تھکاوٹ یا بیماری کی حالت میں پڑھنا، غنودگی کی حالت میں پڑھنا، بس یا کار میں پڑھنا، مطالعہ کے وقت کتاب کو بہت قریب رکھنا یا بہت زیادہ دور رکھنا، جسم میں کھچاؤ، تناؤ اور بے چینی اور بے آرامی کی حالت میں پڑھنا، یہ ہے وجوہات جو ہماری آنکھوں کی بیماریاں جس سے لگتی ہیں آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ حفاظی تدابیر ہے اس کے لیے کہ مطالعے کے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل سیدھی حالت میں بیٹھیں، سر بھی تقریباً سیدھا ہونا چاہیے، کتاب آنکھوں سے تقریباً 14 انچ کے فاصلے پر ہو، ہر لائن کو پڑھنے کے بعد 3 بار آنکھیں جھپکیں، روشنی مناسب ہو، روشنی پیچھے بائیں جانب سے کتاب پر پڑے اور اس کی شعاعیں جو ہیں سیدھی آنکھوں پر نہ پڑیں، بیماری اور تھکاوٹ کی حالت میں ہرگز نہ پڑھیں اور اس سے جو ہے آنکھوں پر زور پڑتا ہے۔ اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے بینائی میں کوئی نقص پیدا نہ ہوگا انشاءاللہ۔ آنکھوں میں شفاف اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنا تاکہ آنکھوں کی صفائی ہو سکے اور راحت اور سکون مل سکے۔ اچھا، پانی جو ہے پانی کے جو چھینٹے آنکھوں پر کم از کم 4 انچ کے فاصلے سے مارے جائیں۔ آگے ہے کہ آنکھوں کے لیے سن باتھ مفید ہے کیونکہ سورج کی روشنی وٹامن ڈی کا خزانہ ہے۔ اس سے آنکھوں میں دوران خون صحیح طور پر گردش کرتا ہے اور اعصاب جو ہیں تسکین و تقویت پاتے ہیں۔ مطالعہ کے دوران آنکھوں کا جھپکنا مفید عمل ہے، اس طرح آنکھوں میں تھکاوٹ محسوس کیے بغیر نسبتاً زیادہ دیر تک مطالعہ کر سکتے ہیں۔ متوازن غذا کا استعمال کرنا خاص طور پر بینائی کو تیز کرتا ہے۔ آنکھوں کو زیادہ خون کی سپلائی اور اہلیت میں اضافہ کرنے کے لیے وٹامن اے اور وٹامن ای کی زیادہ مقدار استعمال کی جائے۔ دھوپ یا زیادہ گرمی میں چلنے پھرنے سے اجتناب کریں، آنکھوں کو گرد و غبار اور دھوئیں سے بچایا جائے۔ آئی میک اپ کی متعلقہ اشیاء کو کم سے کم استعمال کریں۔ 2 سال بعد نوجوان اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروائیں۔ دودھ، شہد، سلاد، موسم کے تمام پھل، لحمیات والی غذائیں اور سبزیاں زیادہ استعمال کی جائیں۔ آنکھوں میں کوئی چیز چلی جائے یا خرابی کے باعث تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ 4th ایئر یہ آج تھا آپ کا سبق، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔